عطا کر کے رحمت کا سفینہ بھیج دیتا ہے، عطا کر کے رحمت کا سفینہ بھیج دیتا ہے، میرا غریب نواز غریبوں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، میرا غریب نواز غریبوں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اور کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اور مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے ایمان و عقیدے کا شعر ہے کہ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ خاموشی سے نہیں کہہ دو، تڑپ کر یا رسول اللہ، ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے۔ یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے، اور جب بھی چاہوں میں کروں روضہ اطہر کا طواف، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے۔ جب بھی چاہوں میں کروں روضہ اطہر کا طواف، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے، اور نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں۔ یاد رکھنا، مدینے کوئی دولت سے نہیں جاتا ہے، کوئی دولت سے جاتا ہے نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مند جنہیں فرصت ہی نہیں ملتی، جنہیں فرصت خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ جب حضرت مختصر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوادن، قرآن کہتا ہے بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی سبز باغات تھے، کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ ایک کافی لمبا وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد جب پلٹ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ پہنچے تو باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، دیوار بنا دی، خانہ کعبہ تیار ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، یہ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا ہے، نہ یہاں پر کوئی رہنے والا ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہاں پر تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے، لوگ اس جگہ سے واقف بھی نہیں ہے، تو کیسے یہاں پر آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تو نے میرا گھر بنا دیا ہے، اب سامنے پہاڑ پر جا
اور ندا دے دے، سامنے پہاڑ پر جا اور ندا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہاڑ پر گیا، میں نے ندا دی، ندا دینے کے بعد میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے باری تعالیٰ تو ذرا بتا دے، میں نے ندا دی، میری آواز 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بہت بہت تو 5 کلومیٹر دور تک گئی ہوگی، اے اللہ یہاں پر نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی آدم ذات ہے، اے اللہ لوگ کیسے تیرے گھر کے طواف کے لیے آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے ابراہیم سن لے، ندا دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ندا دی تھی، قسم خدا کی مفسرین لکھتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ آواز عالم ارواح تک موجود تمام روحوں تک پہنچی تھی، اور جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ندا پر لبیک کہا ہے، قیامت تک کی آنے والی تمام مخلوق جنہوں نے لبیک کہا ہے وہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت بھی کریں گے اور مصطفیٰ کے روضے کی بھی زیارت کریں گے۔ تو ایک نبی نے ندا دی اور لوگ پہنچے گئے۔ تو میرے دوستو یہ مقدر والے گئے جو پہنچتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی، کیا نام ہے ان کا، انور بھائی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے لیے جا رہے گئے، اور سرکار کی حدیث ہے کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کی، میرے آقا فرماتے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی۔ اچھا اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قبر تو نہیں ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو شیشہ لگا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں ہم نہیں دیکھ سکتے پر اندر سے مصطفیٰ تو دیکھ رہے گا۔ ہم نہیں دیکھ سکتے قبر کو، شیشہ لگا ہے، کانچ لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا لفظ ہے کہ قبر دکھنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے قبر نہیں دیکھی، ہم اس جگہ پر جا کر کے آ گئے پر ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ ہم کچھ دیکھے یا نہ دیکھے، پر جس کو مصطفیٰ نے ایک بار دیکھ لیا، کم سے کم ہم ایک بار تو وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جب ہم یہاں سے پکارتے گئے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو یہاں سے پکارتے تو مصطفیٰ سنتے گئے، تو انشاءاللہ جب وہاں پر جا کر کے ہم سلام کریں گے، اور اگر پیارے کی زبان پر ایک مرتبہ جواب ہمارے لیے آ گیا تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی ہی۔ بس ان اشعار کے ساتھ میں مائک حضرت کے حوالے کر دوں گا کہ ایسا نبی ملا کہ جہاں آرزو کرے، کیونکہ وقت کم ہے، ایسا نبی ملا، بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی انشاءاللہ وقت ملا ملاقات ہوئی تو میں سناؤں گا کہ ایسا نبی ملا کہ جہاں آرزو کرے، عرش بری پہ جن سے خدا گفتگو کرے۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ بولتے نا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ خاموش مزاجی چپی چھوڑ دو، اب کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے اور زور سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب سنو، ایسا نبی ملا کہ جہاں آرزو کرے، حضرت موسیٰ بھی آرزو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی آرزو کرتے تھے، نہ جانے کتنے انبیاء کرام گئے جو آرزو کر رہے تھے کہ اے پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے گئے کہ اپنے آخری جو نبی گئے اس کا امتی بنا دے، قربان جاؤ جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہو، اللہ نے کیسا نصیب والا بنایا گئے، کیسا نصیب والا
کہ بنا دعاؤں کے اپنے محبوب کو امتی بنا دیا گیا، کہ ایسا نبی ملا کہ جہاں آرزو کرے اور عرش بری پہ جن سے خدا گفتگو کرے اور پاکیزگی خدا نے انہیں دی ہے بے مثال، کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، اور مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مصطفیٰ کو مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، اور کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکروں نے دے دیا، کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکروں نے۔ یہ آخری جو شعر سنا رہا ہوں بڑا ایمان و عقیدے کا ہے، اگر اب سبحان اللہ نہیں بولے تو میں سمجھ جاؤں گا بڑے ٹھنڈے ہیں۔ اب سبحان اللہ وہی بولے گا جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حضور کو دعوت دی ہے نا، سید صاحب دعوت دی ہے نا، اور ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے گئے، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے گئے، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے گئے، تو ہمارا ایمان ہے نا کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے گئے، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم دیکھے یا نہ دیکھے، ہم دیکھے یا نہ دیکھے، پر سرکار ہمیں دیکھ رہے گئے، کہ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں۔ کس کی تمنا ہے؟ قبر میں سوال ہوگا نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا سوچتا تھا، اس ذات کے بارے میں تیرا کیا ایمان ہے، دنیا میں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ تو جو عاشق ہوگا وہ کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عاشق ہوگا کہے گا یا نبی سلام علیکہ، کھڑا ہو جائے گا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تبھی شاعر نے کہا کہ پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نقیرو پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نقیرو مجھ سے پھر کرنا سوال، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نقیرو مجھ سے پھر کرنا سوال۔ ہم دعا کریں گے آج اس محفل میں کہ ہمارے جانے والے جو بھائی گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام ارکان کو، تمام حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جانے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ آمین۔ جتنے یہاں پر بیٹھے گئے، جس نے محفل سجائی گئے، خاص کر ایک مدینے کے مسافر کو جو ودا کر رہے گئے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان کا استقبال کرو تو بڑا ثواب ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے نا۔ تو اگر جو مدینے جا رہا ہے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کو بنایا ہے، جو مدینے جا رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں گے تو سوچو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ جو سرکار کے روضے کی حاضری کے لیے جا رہا ہے، بس ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جتنے یہاں پر بیٹھے گئے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سفر آسان کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سعی کو، طواف کو، آب زمزم پینا، ہر چیز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرکار کے روضے کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔